اب ڈپریشن کیا ہے تو میں ایک جملے میں اس کی ابتدا کرتا ہوں، اور یہ ہمارا ٹائٹل بھی میرا رہے گا ایٹ لیسٹ گفتگو کا، جس کو آخر تک ہم اس پہ بات کریں گے۔ ڈپریشن بیسیکلی آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں، ضرورت، اور پھر آپ کی خواہشات ہیں جو ڈیزائرز، صحیح، جب یہ دو چیزوں کے درمیان میں فاصلہ واقع ہو جائے اچھا، اور گیپ آ جائے، یعنی یہ جو آپ سمجھیں، چاہ رہے ہیں وہ جو آپ کو آپ مل چاہ نہیں رہے ہیں رہا۔ وہ آپ کو مل، بارک اللہ فیک، کیا بات ہے۔ آپ کی ایک ہے ضرورت، بیسک نیڈ، اور ایک ہے بیسک نیڈ کیا ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے۔ اب وہ کھانا کسی ہلکے سے کھانے سے بھی میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، یس، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ کھاؤں، میں چاہتا ہوں بہت بڑی مرغن اعلیٰ قسم کی غذا اور کسی بہت اعلیٰ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے میں کھاؤں، اور وہ ہے یہ خواہش۔ میری خواہش ہے۔ اب یہ دونوں جب میٹ نہیں کریں گی، اتنے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے میں تگودو شروع کروں گا۔ گاڑی میری ضرورت ہے، میں چھوٹی سی عام گاڑی کے اندر بھی جو میری ضرورت پوری کرتی ہے میں جا سکتا ہوں، لیکن جب میں کوئی بڑی اعلیٰ قسم کی 1.5-2 کروڑ روپے اور 10 کروڑ روپے کی گاڑی میں کے لیے ڈیزائر رکھوں گا، خواہش رکھوں گا، تو ظاہر میرے پر پرابلم آئے گا۔ گھڑی آپ کی ٹائم دیکھنے کے لیے ہے، آپ 1.5 کروڑ کی گھڑی اس بازو پہ باندھ لیں گے یا خواہش کریں گے کہ اتنی بڑی اہم چیز یہاں پر آ جائے، تو ظاہر ہے یہ جو ڈیفرنس کریٹ ہوگا یہ آپ کو ڈالے گا ذہنی الجھاؤ میں۔ کیسے؟ جب ان دونوں چیزوں کے اندر گیپ واقع ہوگا تو اس گیپ اور فاصلے کو کم کرنے کے لیے اب آپ نے تگودو شروع کرنی ہے، اور وہ تگودو کیا ہوگی کہ سب سے پہلے آپ لالچ کریں گے، حریص بن جائیں گے۔ لالچ کی طرف جب جائیں گے تو آٹومیٹکلی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ دھوکہ دہی پہ جائیں گے۔ آپ جائز طریقے سے جب اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکیں گے تو اس وقت آپ 2 نمبر طریقے سے انڈر ٹیبل ڈیلز کے ذریعے اس کو پورا کریں گے۔ لیکن ایک پوائنٹ اور ہے عین الحق صاحب، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے، لیکن ڈپریشن تو ان کو بھی ہوتا ہے۔ میں اس طرف آؤں گا ضرور کہ بہت پیسہ ہونے کے باوجود بھی خوشی کیوں نہیں ملتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں کہ جتنے بھی رذائل اور جتنی بری باتیں ہیں، جیسے لالچ ہے، حرص ہے، دھوکہ دہی ہے، فریب ہے، چوری ہے، حرام خوری ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ ساری جب برائیاں آپ کی اس وجہ سے کہ آپ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو جب آپ میں آ جائیں گی، تو اب اس کو میں اگر ریلیٹ کروں تو 2 چیزیں ہیں۔ بیسک نیڈ کیا ہے؟ جیسے آپ کے پریویس پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ 4 چیزوں کا تو اللہ نے وعدہ کر لیا آپ سے، مراد 4 چیزوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ بیسکس ہیں۔ آپ کی بیسک نیڈز جو بھی ہیں، جو ریکوائرڈ ہیں، وہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو گویا کہ ان کا کریٹر کون ہوا؟ رب کی ذات ہوئی۔ ان کو پورا کرنے کے لیے رب نے اصول بھی بتا دیے کہ یہ طریقہ کار ہیں، ان کے ذریعے آپ نے پورا کرنا ہے۔ ایک ہے کہ آپ کی خواہش ہے جس کے کریٹر آپ خود ہو، تو گویا کہ آپ جب الہی نظریے سے ہٹ کر مادی نظریے کے فالوور بن جاؤ گے، اس کے پیچھے بھاگو گے، تو آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اچھے گمان کے ساتھ خواہش کرتے ہیں کہ نہیں آج میرے پاس چھوٹا گھر ہے، میں اس کو اپنے محنت سے بڑا گھر بناؤں گا، کیا وہ بھی آپ کو ڈپریشن میں لے جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں لے کے جائے گا۔ اچھی بات کی خواہش کرنا قطعاً یہ برا نہیں ہے، لیکن اس خواہش کو اپنی ضرورت بنا لینا یہ برا ہے، اور اس کے لیے پھر غلط طریقے استعمال کرنا یہ برا ہے۔ اچھا، ایک پوائنٹ مجھے یاد آ گیا، پھر میں آگے ڈسکشن پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جن 4 چیزوں کا وعدہ کیا ہے، کیا وہ انسان سے کیا ہے یا صرف ایک مسلمان سے کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت جو ہے نا، وہ خدا صرف مسلمان کا نہیں ہے، یہ پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، اس نے ہر بندے سے یہ وعدہ کیا۔ یہ میں آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا تھا، اور بیسکلی میں اسی کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں اس بات کو۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، بینگ مسلمز، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو اسلام اور دین کے تناظر میں، اسی منظر میں ہم نے رکھنا ہے، لیکن پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو اللہ نے جن 4 چیزوں کا وعدہ کیا ہے وہ سب انسانوں کے لیے ہیں، جس مرضی مذہب سے ہوں، ان کو کھانا پینا، یہ ساری چیزیں ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں۔ تو بیسکلی پھر بھی مسلمان ہوتے ہوئے ڈپریشن میں چلے جانا، بہت سی چیزوں کو حاوی کر لینا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ وہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راہ کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر دیگر اپنی خواہشات کو اپنا مددگار بنا لیا ہے، ان کی مثال ایک مکڑی کی طرح ہے۔ جس طرح مکڑی ہے جب وہ جالا بنتی ہے نا تو وہ اپنے گرد بنتی جاتی ہے اور خود اس میں پھنستی چلی جاتی ہے، ایسے ہی انسان جب اپنی خواہشات کا غلام بنتا ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے ذہنی پریشانی کی صورت میں، وہ اسی کے اندر پھر پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔